نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت یہ ایمان کا جزو لازم ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت سے محبت کرنے کے کچھ تقاضے ہیں، اور جو لوگ اللہ سے محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ سے شدید محبت کرنے والے ہیں، وہ اللہ کی محبت کے اندر زہد و ورع والا کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ چیزیں، زہد و ورع کیا ہوتا ہے؟ وہ چیزیں جو ہیں تو دین اسلام کے اندر جائز، لیکن انسان یہ محسوس کرتا ہے اگر میں نے ان کو اڈاپٹ کیا، میں نے ان کو اختیار کیا تو ممکن ہے میں دین سے دور ہوتا چلا جاؤں۔ وہ رب کی رضا کی خاطر ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تقوی، پرہیزگاری، شاید یہ میری بات آپ سمجھ پائیں۔ ایک ہوتا ہے تقوی اور ایک ہوتا ہے فتویٰ۔ ایک ہوتا ہے تقوی اور ایک ہوتا ہے فتویٰ۔ یہی زہد و ورع کے اندر اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر اور اس کی اطاعت کے اندر یہ فرق ہے کہ انسان وہ رستے ہی چھوڑ جاتا ہے، وہ اللہ والا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ جس طرح والدین سے محبت کے تقاضے ہیں، نماز کے بھی کچھ تقاضے ہیں، وضو کے بھی کچھ تقاضے ہیں، ضروری شرطیں ہیں۔ تقاضے کو دوسرے لفظوں میں سمجھ لو، کچھ شرطیں ہیں نا، وضو کی بھی، نماز کی بھی کچھ شرطیں ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بھی کچھ تقاضے ہیں، کچھ ڈیمانڈز ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ شرطیں ہیں جن کا ہمیں پتہ ہونا۔ کلمہ آتا ہے نا ہمیں، کلمہ آتا ہے، لیکن کلمے کی شرطوں کا پتہ نہیں ہے نہ کہ جی میں پوچھ لینی ہے۔ میں اس پہ خطبے دے چکا ہوں، 3 خطبے ہیں عام۔ ہاں میں مولوی خطبہ کو نہیں دیتے، کلمے کے تقاضے بھی ہیں۔ اور وضو بغیر شرطوں ہو جائے گا اور پوریاں گلاں کرنیاں پہنتی ہیں۔ ایسے ہی ایسے نہیں ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھا جنت مل گئی۔ کلمے کے تقاضے ہیں، شرطیں ہیں، وہ پوری کرنا پڑے گی۔ ایسے ہی نبی کی محبت کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندہ دعویٰ کرے میں تو نبی کا محب ہوں، میں بڑی محبت کرتا ہوں، محبت کے اندر میں نے حد کر دی، تو اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ وہ اپنی علامتوں سے پہچانا جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ بندہ واقعی نبی سے محبت کرنے والا ہے۔ ہمیں پھر زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک ماں باپ سے انسان محبت کرتا ہے، زبان سے کہنا پڑتا ہے اماں جی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ابا جی میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ دین اسلام کے اندر جب وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ ایفائے عہد کر رہا ہوتا ہے، وہ وفا کے وعدے کر رہا ہوتا ہے، ان کو پورا کرنے کے دعوے کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ نبی کا ہوگا۔ نبی کی محبت میں وہی کروں گا جو میرا محبوب کرے گا، میں بھی وہی کروں گا جو وہ کرے گا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلا تقاضا کیا ہے نبی سے محبت کا؟ پہلی ڈیمانڈ کیا ہے؟ وہ ہے جی تعظیم رسول، ادب و احترام اور تعظیم۔ دنیا میں کون سا شخص ہے جو عزت نہیں چاہتا؟ ہر شخص عزت چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے۔ کیوں جی؟ چور چوری کر کے نا پیسہ اکٹھا کرتا ہے، کہتا ہے میں علاقے دا نا بدماش بن جاؤں گا، چور، انی کی دولت آ جائے کہ سارے لوگ مجھے سلامہ کرن دے۔ چاہ بیچارہ وہ بھی عزت ہی رہا ہے۔ ہاں جی، رشوت لینے والا چاہ بھی وہ بھی عزت ہی رہا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ایک کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، چاہ وہ بھی عزت رہا ہے، ایک انجینئر بن رہا ہے، چاہ وہ بھی عزت رہا ہے۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، لیکن یاد رکھیں حقیقی اور سچی عزت کہ تیری پشت پیچھے بھی لوگ عزت کریں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کے اندر۔
تو اللہ کی تعظیم کر، تو اس کے نبی کی تعظیم کر، ساری دنیا تیری تعظیم کرے گی۔ علاقے کے چودھری صاحب کے منہ پہ تو کہیں گے بلے بلے چودھری صاحب تواڈے نال دی گل کونی، لیکن پچھوں ایڈی ایڈی بھاری گال کرنی ہے کہ اردو وچ اودے نال دی گال بن سکدی۔ لیکن اللہ کے دین کا جو خادم ہے، خدمت کرنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی عزت کرنے والا ہے، دنیا اس نے چھوڑ دی ہے اللہ اور اس کے رسول کی عزت اور محبت کے اندر، پھر کیوں نہ ہو کہ اللہ اپنی مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال۔ دیکھیے صحابہ کرام نے کیسے تعظیم کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ قرآن کی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورۃ الحجرات کی ابتدا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، کہ لوگوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھنا، آگے مت بڑھنا۔ اور مطلب کیا ہے؟ کیا آگے نہ بڑھنا؟ اپنی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے پوچھے بغیر نہ کر لینا، اگر کر لیا تو خیر و برکت سے خالی ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بین یدی اللہ ورسولہ، کہ زندگی کے ہر مسئلہ کے اندر پہلے اللہ سے پوچھیں میرے رب کا قرآن کیا کہتا ہے، وہ نبی جن سے میں محبت کرتا ہوں ان کی سنت کیا کہتی ہے، اس کے بعد میں کام کروں گا۔ ایک طرف دنیا، وہ بنو تمیم کے کچھ لوگ، اقرا بن حابس تمیمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف ڈیلیگیشنز آتے تھے، وفود آتے تھے، آپ علیہ السلام علاقے کا امیر کا انتخاب کرتے تھے، بھئی ٹھیک ہے تم فلاں علاقے کے امیر ہو، تم فلاں علاقے کے امیر ہو۔ اور یاد رکھیے گا میرے بھائیو، یہاں میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، خواتینوں حضرات، میں دونوں سے مخاطب ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ بغیر امیر کے زندگی گزارنا بالکل اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ سے بچھڑ جاتی ہے اور بھیڑیا آسانی سے اس پر اٹیک کر لیتا ہے۔ میرا امیر کون ہے؟ کوئی پتہ نہیں، بس زندگی گزر رہی ہے، میرے امیر سب تو ڈالر ہے، میرا امیر سب تو روپیہ پیسہ ہے، کما رہا ہوں، کھا رہا ہوں، موجاں لگیاں نے، نہ کوئی پیچھوں والا نہ کوئی دسن والا۔ ایسے شخص پہ شیطان جلدی اٹیک۔ تو یہ سمجھتے جائے نا ساتھ ساتھ دین کی بات، کہ میرا امیر کون ہے؟ جی کوئی بھی نہیں۔ یہ آزاد زندگی گزارنے کا ایک خوبصورت انداز ہے۔ بن امیر کے زندگی گزارنا کیا ہے؟ جی کما رہا ہوں، کھا رہا ہوں، موجیں لگی ہیں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میرا کوئی احتساب کرنے والا نہیں ہے، میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ یہ بچھڑی ہوئی بکری ہے ریوڑ سے، جب چاہے شیطان اس پہ اٹیک اور اس کو کھا جائے۔ اللہ کے نبی وفود آ رہے ہیں، ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، آپ ان کا امیر مقرر کریں۔ اقرا بن حابس تمیمی کہتے ہیں میں بھی آیا اپنے وفد کے ساتھ، بنو تمیم قبیلہ آیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابھی اللہ کے نبی سے خاموش ہیں، امیر سلیکٹ نہیں ہوا۔ ابو بکر صدیق فرمانے لگے اللہ کے نبی یہ اقرا بن حابس سوٹیبل پرسن ہے، آپ اس کو امیر بنا دیں۔ عمر فاروق کہنے لگے نہیں انہوں رہن دیو۔ حضرت ابو بکر فرمانے لگے عمر تو نے میری مخالفت کرنا ہوتی، اور جو اللہ کی محبت میں کٹھے بیٹھنے والے ہیں نا، کبھی کبھی آوازیں بلند بھی تو ہو جاتی، ہاں جی، اور کیوں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ عمر فرمانے لگے ابو بکر تم بھی میری بات کی مخالفت ہی کرتے ہو، رضی اللہ تعالی عنہما۔ ابھی یہ آوازیں بلند ہو گئیں۔ مفسرین نے اس واقعے کو قرآن کی ان دونوں آیات کے تحت لکھا ہے، ایک لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور دوسرا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ابھی نبی نے تو فیصلہ کیا نہیں ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ یہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ یہ ابو بکر عمر کے بارے میں نازل ہوئی کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول۔ ویسے مفسرین امام قرطبی نے، میں نے بہت ساری تفسیریں دیکھی اس آیت کے پس منظر میں، ہر ایک نے وجہ الگ الگ لکھی ہے، لیکن یہ زیادہ کامن وجہ ہے کہ جب دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی، اور بھائی تم دونوں پہلے فیصلہ کر لو، ابھی اللہ کے نبی سے ہم تو بولے نہیں ہیں کہ امیر بنانا کس کو ہے۔ تو زندگی کا کوئی فیصلہ نبی کی حدیث ہوتے ہوئے، نبی کی بات ہوتے ہوئے، نبی کا حکم ہوتے ہوئے ہم کرنے کے مجاز نہیں۔ کاش نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس موجود ہوتے، یا ہم ان کے دور میں ہوتے ہیں۔ آپ کے
وجہ انور کی ہم زیارت کرتے، آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کو چھومتے. لیکن میرے بھائیوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں پچھلے خطبات سے، نبی کی حدیث ہمارے پاس موجود ہے، نبی کی بات موجود ہے، ایک نہیں، نبی کی بے شمار باتیں موجود ہیں. اور محبت کا معیار یہ ہو جائے آپ کا اور میرا کہ زندگی کے ہر کام سے پہلے کہیں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھ جائیں، اپنی منمانی، اپنی مرضی، اپنی بات، چاہے وہ فوتگی کا مسئلہ ہے یا تمہارے کوئی شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، تیری جو ترجیح ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان. وہ عروہ ابن مسعود نے جو پچھلے خطبے کے اندر میں نے عرض کیا، صلح حدیبیہ کے موقع پر، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. جب عروہ بن مسعود آیا نا صلح حدیبیہ کرنے، تو واپس جا کے اپنے لوگوں سے کہتا ہے، میں نے کیسر و کسریٰ کے دربار بھی دیکھے ہیں، میں نے بادشاہ نجاشی کے پاس بھی گیا ہوں، ہرقل کے اندر میں وہاں بھی گیا ہوں، تو اتنی تعظیم میں نے نہیں دیکھی جتنی اصحاب محمد اپنے نبی کی تعظیم کرتے. اور کرتے کیا ہے کہ وہ تھوک دیں تو تھوک نیچے گرنے اپنے جسموں پہ مل لیتے ہیں، حکم دیتے ہیں تو ایسے آگے بڑھتے ہیں، ایسے آگے بڑھتے ہیں جیسے ان کی آپس میں کوئی ریس لگی ہے، لڑائی. پہلے میں نے کام کرنا، پہلے میں نے کرنا. یقتتلون کے الفاظ حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ جیسے بھی پہل کے اندر لڑی پڑیں گے کہ نہیں تو پڑھا یا پہلا کام میں کرنا ہے، یہ نبی کی بات ہے، پہلے میں. اور وضو فرماتے ہیں تو وضو کا پانی بھی زمین پہ گرنے ہے، یہ تو پاک پانی ہے، یہ وہ پانی ہے کہ جس کے اندر گناہ شامل نہیں. تیرے میرے وضو کے اندر گناہ شامل ہوتے ہیں، وہ زمین پہ گرتا ہی اچھا لگتا ہے، لیکن یہ نبی کے چہرے سے لگنے والا پانی ہے، یہ زمین پہ گرتا اچھا لگتا نہیں. صحابہ پانی نیچے گرنے دیتے. اور جب نبی بات کرے تو اپنی بات کو وہ اپنی زبانوں کو بند کر لیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں. اب کیا کریں جی؟ یاد رکھیں، میں نے کئی دفعہ گفتگو کے اندر دیکھا ہے، ہم بیٹھے ہیں، بات چل رہی ہے، کوئی صاحب نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کر رہے ہیں اور کوئی صاحب اپنی منطق جھاڑ رہے ہیں. ہوتا ہے نا ایسا، وہ اپنی منطق جھاڑتا چلا جا رہا ہے. جب کوئی کہے نا گفتگو 5-7 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ادب سیکھ لیں، جب کوئی بات کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چپ ہو جاؤ، فوراً نگاہیں جھکا دو. اور صحابہ کی اتنی جرت نہیں ہوتی تھی نبی کی تعظیم کے اندر کہ وہ نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکیں. جس طرح میں نے پچھلے خطبے میں عرض کیا کہ ایک صحابی دنیا سے جا رہے ہیں اور وہ دل کے اندر حسرت لے کے جا رہے ہیں. میں نے تو اس خوبصورت چہرے کو زندگی میں نظر بھر کے دیکھے ہی نہیں ہے. کوئی مجھے کہے کہ آپ نبی کا چہرہ بیان کرو، میں تو نبی کا چہرہ بھی بیان نہیں کر سکوں گا. تعظیم سے کبھی نظریں اٹھا کے دیکھا تک نہیں، بات کریں تو نظریں جھک جاتی ہیں. یہ معیار ہے ادب کا. جب بھی آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، سب خاموش ہو جاؤ. آپ کی مجلس میں الف بے جیم دال زید بکر کوئی بھی ہے، وہ جب یہ بات کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خاموش، اپنی منطق نہ ہو اور ادب سے آنکھیں جھک جائیں کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہمارے سامنے آنے لگے. ایک دوست کے سامنے وہ روایت بیان کی، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے. اب وہ اپنی منطق جھاڑتا چلا جا رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ تھوڑا کو قتل کر جائے تو تسی تیجے دن جا کے ہو گیا السلام علیکم، ہیں چونکہ سلام میں جائز نہیں ہے. وہ نبی کی حدیث کو ٹیز کر رہا ہے اپنے سوشل پریکٹیکل کے مطابق. یہ کہو کہ نبی کی حدیث بجا ہے، ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے جو اس پر پیرامل ہو سکے. اور اللہ کی قسم ہے، اسلام اس بات کا نہیں دائی کہ قتل بھی کیا ہے یا نقصان پہنچا تو تیسرے دن گھر جا کہو السلام علیکم میرا دل صاف ہے. نہیں، آپ اپنے دل صاف کر لیں، رستے میں کہیں مل جائیں، کیونکہ حدیث آتی ہے نا کہ یہ حلال نہیں ہے 2 مسلمانوں کے لیے جب وہ آپس میں ملیں تو ایک اس طرف منہ کر لے، دوسرا دوسری طرف منہ کر لے. ولا تدابروا، ایک دوسرے کو پیٹھ نہیں دکھانی، منہ نہیں پھیرنا، ہاں سلام کہہ کے گزر جاؤ ایک مسلمان سمجھ کے. مجرم وہ تمہارا ہے،
مجرم وہ تمہارا ہے، ایسا ایمان پیدا کرو۔ اللہ کی قسم ہے اسلام کی تعلیمات سچی ہیں، ہمارے صبر کے کلیجے بڑے چھوٹے ہیں۔ تمہیں کو گالی دے جی، تمہارا کو قتل کر دے، آپ 3 دن اس پہ بولیں گے؟ او بھائی نہ بولو۔ کیا سوشل امپریکٹیکلٹی کے نتیجے میں نبی کی حدیث کو جھٹلا دیں؟ تو جہاں نبی کی بات آ جائے وہاں اپنی باتیں یہ بھائی کو جگائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کی خاطر ہم تو خالی نعرے لگاتے ہیں نا، وہ جانے دینے والے تھے، بھوکیں کاٹنے والے تھے۔ کون ابو ہریرہ ہے؟ کہ ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے۔ کہیں میں بازار میں کام کے لیے چلا گیا اور آپ کی زبان اقدس سے کوئی بات نکلی اور ابو ہریرہ کے کانوں میں نہ پڑی تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ابو ہریرہ بھوک کاٹ رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، لیکن بازار میں کام کے لیے نہیں جا رہا۔ سب سے زیادہ حدیثیں کس نے بیان کی ہیں؟ کثیر الاحادیث کون ہے جی؟ حضرت ابو ہریرہ۔ ایمان کب قبول کیا ہے؟ تقریباً 6 ہجری کے اندر۔ اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کتنے سال پائی؟ 4 سے 5 سال۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کتنی رفاقت پائی ہے؟ 4 سے 5 سال۔ آپ دیکھتے ہیں طلب علم کے کتنے حریص تھے، کہتے ہیں کہ میں نا بھوک کی وجہ سے تڑپ کے گر جاتا، لوگ میری گردن پہ پاؤں رکھ کے گزر جاتے، کہتے ابو ہریرہ کو مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے۔ کہتے ہیں جب مجھے ہوش آتا نا، میں کہتا لوگوں یہ مرگی کا دورہ نہیں پڑا، میں تو بھوک کی وجہ سے تڑپ کے گر گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لیکن بازار کا رخ نے کیا کہ نبی کی وہ حدیث، نبی کی وہ تعلیمات، کتنی 5000 سے زائد روایات جو ہم تک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہنچائی ہیں۔ دین کا کتنا بڑا حصہ ہے۔ تعظیم کیسے کرتے ہیں؟ ایک دن نا مدینے کی گلیوں کے اندر ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حال چال پوچھا تو کھسک گئے، ساتھ صحابہ اور بھی تھے، کھسک گئے۔ دوبارہ آپ علیہ السلام کی مجلس جہاں لگی تھی وہاں تشریف لے آئے، پوچھا اینا کنتا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ تے راج ملے ہیں کتنے ٹور گئے ہیں؟ کہاں چلے گئے تھے؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں انک لقیتنی وانا جنب، اللہ کے نبی آپ مجھے ملے ضرور ہیں رستے میں، لیکن مجھ پہ غسل فرض تھا۔ فکرہت ان اجالسک حتی اغتسل، میں نے نامناسب سمجھا کہ ایسی حالت میں آپ کی معزز محفل کے اندر بیٹھوں، میں گھر غسل کے لیے چلا گیا۔ کیسے ہو سکتا تھا کہ ابو ہریرہ پر غسل فرض ہو اور آپ کی مجلس میں بیٹھ جائے؟ گھر گئے، غسل فرما، پھر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ قال سبحان اللہ، اللہ کے نبی فرمانے اللہ پاک ہے۔ 2 مختلف روایات ہیں، ایک کے اندر ان المسلم لا ینجس اور ایک کے اندر ان المؤمن لا ینجس۔ یہ مسلمان اور مومن پلید نہیں ہوتا۔ اب ٹائم نہیں، ورنہ اس بحث کی طرف چلے جاتے کہ پلید کیوں نہیں ہوتا، وہ پھر پہ چھوڑ دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اب پہلا کیا تھا جی؟ تعظیم رسول۔ پہلا کیا ہے؟ اور نبی علیہ السلام سے محبت کا جو معیار ہے، پہلا معیار کیا ہے؟ اب ہم نے حدیث کو، سنت کو تعظیم دینی ہے، عزت دینی ہے۔ اپنے اٹکل پچو، اپنی باتیں، اپنی سوچیں، اپنی فکریں ایک طرف، جہاں نبی کی بات آ جائے، کوئی کر رہا، خطیب صاحب کر رہے ہو، مجلس کے اندر کوئی بندہ کر رہا ہو، آنکھیں جھک جائیں اور اس کو منوان قبول کر لیا جائے۔ دوسری بات اطاعت رسول۔ دنیا کے اندر ہے بھائی، یہ دنیا کا وتیرہ نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی سے محبت کرے اور اس کی بات نہ مانے، وہ پکا بے ایمان جھوٹا ہو سکتا ہے اپنے دعوے میں، جو کہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں لیکن اس کی بات نہ مانے۔ دنیا داری کا معاملہ لگا لو، لیکن لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ۔ یار دوست ہے نا، مناسب بات کر رہا ہے نا، ماننی پڑے گی، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں بات نہیں ہے۔ محبت کرتے ہو نا آپس میں، کتنی قربانیاں دے دیتے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی کے لیے کچھ نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ کے نبی تم سے ڈیمانڈ کرے کہ حلیہ ایسے بنا، نماز ایسے پڑھ، تجارت ایسے کر، رشتہ داروں سے سلوک ایسا کر، کیا تو نہیں کر سکتا؟ تو کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں۔ اب بھائی جانا
لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ. اور بھائی یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میرے دین کے تابع نہ کر لے. میری خواہش کچھ کہتی ہے, اللہ کے نبی کا حکم کچھ ہے. میری نماز کچھ اور ہے, اللہ کے نبی کی نماز کچھ اور ہے. میرا حج کچھ اور ہے, نبی کا حج کچھ اور ہے. نبی کی تجارت کچھ اور ہے, میری تجارت کچھ اور ہے. نبی علیہ السلام نے صحابہ کے جنازے کسی اور طریقے سے پڑھائے, میرا پڑھنا کسی اور طریقے سے. میں نے طلب کہ زندگی کے اندر چھوٹے سے چھوٹا کام ہو, بڑے سے بڑی عبادت ہو, میرے نبی نے کیسے کی ہے میں نے ویسے ہی کرنی. یہ انشاءاللہ آگے چل کے اتباع کی بات کریں گے. There is hell of difference. اطاعت اور اتباع کے اندر زمین آسمان کا فرق. اطاعت کیا ہے اور اتباع کیا ہے. میں بھی اطاعت کی بات کروں. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے نبی کی اطاعت کی بات بن رہی ہے. جس نے نبی کی اطاعت کی دونوں ہی کام, ایک اطاعت میں دونوں ہی بھگت جائیں گے. ہیں نبی کی اطاعت کرو, اللہ بھی تم سے راضی. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے نبی علیہ السلام کی اطاعت کی ہے نا, گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور اطاعت اور محبت کا معیار یہ اطاعت کس طرح ہے؟ من احب سنتی, جس نے میری سنت سے محبت کی, سنت پہ اطاعت کی. فقد احبنی, اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. سنت سے محبت کرنی ہے نا انشاءاللہ. ایک نہیں بے شمار سنتیں. میں 2-3 جو نا بار بار ریپیٹ کرتا ہوں, بندے بھی نا ایریٹیٹ ہو جاندے نے. لے بار بار داڑھی دی پھر گل کر دی, یہ سنت کرنی ہے کہ نہیں کرنی. والا تو اور گل کرتے ہیں, اور گل کو نہیں ہوندی. اور بعض تیر ایسے ہوتے ہیں لگ جائیں تو بات بن جاتی ہے. داڑھی والا تیر ایسا ہے جنہوں لگ جائے نا وہ دی ساری زندگی بدل جاتی ہے کہ نہیں. اس لیے میں تیر بار بار وہ چھوڑتا ہوں کہ اگر یہ قربانی دے لے گا نا اس جدید دور کے اندر اس خواہش کی, تو پھر باقی چھوٹی چیزیں ہیں وہ باقی خود بخود بدل جائے. نبی کی سنت ہے اور نبی سے محبت بھی ہے, جائیے کہڑے پاس ہے. اور یہ نہیں تھا کہ چلے نبی علیہ السلام نے خود تو داڑھی رکھی ہے لیکن حکم نہ دیا ہو. جس طرح جدید اسکالر کہتے ہیں کہ داڑھی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے تو حکم دیا ہے وَأَوْفُوا اللُّحَىٰ وَقَصُّوا الشَّارِبَ. لوگوں داڑھیوں کو معاف کر دو, داڑھیاں رکھو اور مونچھیں پست کرو. ہاں جی, کتنے لوگ ہیں اور داڑھی ہو تو غیر محرم کی طرف دیکھتے حیا نہیں کرے گا کہ مولوی صاحب فٹ داڑھی رکھی تھے, شرم نہیں ہوتی تو انہوں. اور یہ بڑے غلط کاموں سے روک دیتی ہے, معاشرے کے اندر انسان کا ایک معیار قائم کرتی ہے. یہ فائدے میں بیان کرنے کو تو بے شمار ہیں انشاءاللہ پھر کسی موقع. لہذا جس بات کو سنت کہہ دیا جائے, جو سنت تمہیں مل جائے, اگر پھر تم سستی کر رہے ہو نا تو سمجھ لو اے نعرہ حلق تو اٹھتے ہوئے اگر دل چ نعرہ گیا, اور جو سنت سے محبت کر لے گا نا اللہ کی قسم اس کو نعرے مارنے کی تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اس کا عمل کہتے ہیں ایکشنز آر لاؤڈر دین اسپیچ, کہتے ہیں نا انسان دا عمل وہ گلاں نوں زیادہ وڈا گواہ ہوندا ہے. ایکشنز آر لاؤڈر دین اسپیچ. آپ عمل کرو, آپ کو یہ کہنا نہیں پڑے گا میں نبی سے محبت کر رہا ہوں, تیرا عمل بولے گا کہ یہ نبی کا محبت, نبی سے محبت کرنے والا بندہ ہے. اللہ اکبر. نمبر 3, محبت اوپر سے نہیں, قلبی محبت. ٹائم ہو گیا انشاءاللہ یہ ٹاپک